بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین کی ایک بہت بڑی مسلمان آبادی ہے، شنجیانگ یا سنکیانگ جس کو کہتے ہیں، مغربی صوبہ ہے چین کا، اور وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ پروپیگنڈے کے مطابق کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ مغربی ذرائع ابلاغ میں وقتاً فوقتاً اس کے حوالے سے رپورٹیں بھی ہوتی ہیں، ڈاکیومنٹریز بھی چلتی ہیں، اور مسلسل اس کو ایک ہی زاویے سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن چینی حکومت کا اپنا اس حوالے سے ایک مخصوص پالیسی ہے، اپنا نقطہ نظر ہے، اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے چینی حکومت وقتاً فوقتاً اسلامی ممالک سے اسکالرز کو، علماء کو، دانشوروں کو دعوت بھی دیتی رہتی ہے، اور وہ ارومچی اور کاشغر جیسے جو شہر ہیں شنجیانگ کے، ان کے دورے بھی کرواتی ہے، دکھانے کے لیے کہ وہاں کے اسلامی سینٹر، مساجد کس طرح کام کر رہے ہیں، مسلمان کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہیں۔ ان کا ایک طویل سفر ہے، اسلامی اسکالر کے طور پہ پشاور یونیورسٹی میں تھے، اور اس کے بعد سے گزشتہ چند سالوں سے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں۔ انہیں بھی حال ہی میں چینی حکومت نے دعوت دی ایک وفد کے ہمراہ کہ وہاں خود آ کے دیکھیں حالات کیا ہیں مسلمانوں کے۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ تو آپ یہاں سے بیجنگ گئے، بیجنگ سے پھر آپ ارومچی وغیرہ گئے جو کہ دارالحکومت ہے شنجیانگ کا۔ تو یہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا اس تمام دورے کے دوران؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتیاز گل صاحب، آپ نے بڑی مہربانی کی کہ دورہ چین کے حوالے سے ہمارے تاثرات کے لیے آج کا یہ پروگرام بنایا۔ یہ دورہ چین جو ہمارا تھا 11 جولائی سے 19 جولائی تک 8 دن کا دورہ تھا، اور یہ چینی وزارت خارجہ، مقامی جو چین کا سفارت خانہ ہے، اس کے ذریعے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ یہ دورہ رہا۔ وہاں پہ ہم نے بیجنگ اور گلن، یہ جو ان کے دو بڑے شہر ہیں، ان میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے چین جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوا، اور کس طریقے سے جب پہلا انقلاب آیا، انقلاب کے بعد آب جو اس وقت ایک کلی منڈی کی معیشت ہے، تو چین کی ترقی کی کیا کیفیت ہے۔ لیکن اس دورے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم وہاں پہ مسلمانوں سے ملاقات کریں، مسلمانوں کو دیکھیں، مسلمانوں کے حالات سے آگاہی حاصل کریں، وہاں پہ جس طریقے سے مسلم کمیونٹیز ہیں اور ان کے عبادت خانے ہیں، ان کا دورہ کریں۔ تو گلن جو کہ ایک بڑا شہر ہے، سیاحتی مرکز ہے، وہاں پہ ہم اسلامک سینٹر گئے، جمعہ کی نماز ہم نے وہاں پڑھی، اور ایک بڑی تعداد تھی مسلمانوں کی۔ پاکستانی طلباء جو گلن یونیورسٹی میں ہے وہ بھی، جی وہ آئے، وہ ان سے بھی ملاقات ہوئی اسی مسجد کے اندر۔ وہاں پہ تقریب بھی ہوئی، امام مسجد جو تھے انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ وہاں کی جو سٹی گورنمنٹ تھی تو ان کے نمائندے بھی موجود تھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکمل وہ مسجد جو ہے اس کو حکومت کی سرکاری سرپرستی حاصل ہے، مالی مدد حاصل ہے، اس کو باقاعدہ پریزرو کیا گیا ہے، اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے، اور اس میوزیم میں مختلف شاہپارے قرآن پاک کے مختلف نسخے وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ چین میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو مسجد جانے نہیں دیا جاتا، پابندیاں ہیں، آزادی سے وہاں نہیں جا سکتے۔ ہم نے تو وہاں دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ اپنے چینی مسلمان تھے، بلکہ ایک سائٹ پہ خواتین کا بھی انتظام تھا، اور وہاں پہ جو طلباء تھے وہ بھی جمعے کی مسجد میں آئے تھے، پاکستانی طلباء بھی تھے، کچھ افریقن طلباء بھی ہم نے دیکھے۔ تو مکمل آزادی تھی، کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آئی۔ اور جو وہاں کے خطیب تھے اس نے بڑی اچھی تقریر کی، اور اس نے یہ کہا کہ ہم مکمل یعنی سرکاری سرپرستی میں سرکاری مالی مدد کے ساتھ ہم اس مسجد کا اہتمام کر رہے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، اور باقاعدہ اس میں ہمیں اجازت ہے قرآن پاک کی تلاوت، تراویح، اچھا تراویح بھی ہوتی ہے، نماز عید،
یہ تمام اہتمامات جو ہیں وہ یہ تو گلن ہے جو کہ مسلم شہر نہیں ہے لیکن ایک سیاحتی مرکز ہے. اور اس کے بعد پھر ہم جس پورے خطے کو عام طور پہ اسلامی روایات میں تو کاشغر کہتے ہیں لیکن آج کل اس کا نام جو رکھا گیا ہے چینی حوالے سے وہ سنکیانگ ہے یا زنگیانگ ہے. تو وہ کاشغر ایک شہر کا نام ہے جس کو چینی میں کاشی کہتے ہیں. تو وہاں ہم گئے، کاشی میں بھی اور اکسو میں بھی، یہ مسلمان علاقہ ہے، اور ارمچی میں جی، کہ جو ارمچی یہ سنکیانگ کا دارالحکومت ہے. اور کاشغر تو بہت اس کے تو بڑے تاریخی حوالے ہیں، علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں بھی، شاعری میں بھی ذکر کیا. بالکل، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر. تو وہاں ہم گئے اور وہاں ہم نے مسلمانوں سے ملاقاتیں کی. وہاں کی جو بہت بڑی مساجد ہیں وہ ہم نے دیکھی. ایک مسجد جس کی انہوں نے بتایا کہ اس کی عمر جو ہے 580 سال ہے، اور 580 سالوں میں اس مسجد کو باقاعدہ پریزرو کیا گیا ہے اسی طرز تعمیر کے مطابق، اور اس میں ہزاروں نمازیوں کی گنجائش ہے. اس کے آس پاس بہت بڑا پارک ہے اور ایک قسم کی سیرگاہ ہے. وہاں پہ مسلمان آتے ہیں، وہاں پہ گفتگو کرتے ہیں، وہاں پہ ملتے ہیں. مسجد کے اندر مکمل انتظام ہے، وضو خانے ہیں، قرآن پاک کے نسخے ہیں. تو یہ تو ہم نے اس میں دیکھا کاشی میں اور اکسو میں. اکسو کی مسجد میں بھی ہم گئے. وہ نئی مسجد بنائی گئی ہے اور بہت اچھی مسجد ہے. امام سے ہماری ملاقات ہوئی. امام نے ہمیں یہی بتایا کہ یہاں پہ آتے ہیں ہمارے مسلمان، باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں اور کوئی قدغن نہیں ہے ان کی سرگرمیوں پر. تو اس میں یہ بتائیں، دو بڑے ایشوز ہیں. پہلے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں، آپ نے خطیب کا ذکر کیا بھی، آپ نے پھر امام کا بھی ذکر کیا. وہاں پہ خطیب یا امام بڑے کوالیفائڈ ہوتے ہیں، وہ بتائیے ان کی کوالیفیکیشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ خطیب یا امام مقرر کیسے ہوتے، اس کی بنیادی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ جی، خطیب تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مثلاً وہ جمعے کے خطبہ دیتا ہے اور عید کا، عید الاضحیٰ، عید الفطر کا خطبہ دیتا ہے، یا کوئی خاص تقریبات میں پھر وہ شرکت کرتا ہے. امام جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، یا مثلاً قرآن پاک کا ناظرہ یا قرآن پاک کا حفظ، اس قسم کے اہتمام جو ہیں وہ امام کے زیر انتظام ہوتے ہیں. تو تقرری تو یقیناً وہاں پہ جو نظام ہے وہ سرکار کی منظوری سے ہوتی ہے، اور سرکار ہی یعنی حکومت چین اس کا اہتمام کرتا ہے. اس کا انتظام جو ہے، ایک تو بیجنگ میں ادارہ ہے، بیجنگ میں ادارہ ہے عربک کے لیے اور دیگر زبانوں کے لیے، اور اس طریقے سے اسلامی ادارہ بھی ہے. لیکن بہت بڑا ادارہ جو ہم نے دیکھا وہ ارمچی میں تھا. وہ تقریباً 30 کنال پہ مشتمل ایک بہت بڑا کیمپس ہے، مسلم انسٹیٹیوٹ. وہاں ہم نے دورہ ہمارا کرایا گیا، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 300 طالب علم ہیں جن کو قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت لہجے میں تلاوت سکھاتے ہیں. ناظرہ قرآن، حفظ کا بھی یقیناً انتظام ہوگا، اور باقاعدہ کلاس روم ہے اور بہت بڑی مسجد ہے. اور اس کے جو انچارج ہیں وہ وہاں پہ سنکیانگ کے جو لوکل صوبائی کمیونسٹ پارٹی ہے آف چائنا، اس کے وہ نائب صدر ہیں، امام عبد الرقیب الصینی. اس کو ازہر یونیورسٹی کی طرف سے اعزازی ڈگری بھی ملی ہے، اور وہ منتظم ہے ایک لحاظ سے، پرنسپل ہیں اس مسلم انسٹیٹیوٹ کے. اب وہ مسلم انسٹیٹیوٹ ریزیڈینشل ہے، یعنی اس میں باقاعدہ ہاسٹل ہے، اور ہر کمرے میں 6 طالب علموں کے لیے گنجائش ہے، اور بہت خوبصورت وہاں پہ انتظامات ہیں، بیڈز ہیں، اور کھانے کا انتظام ہم نے جو دیکھا تو سچی بات میں آپ کو بتاؤں، ہاسٹل میں ہم گئے تو وہ کھانا جو اسٹوڈنٹس کو سرکاری سرپرستی میں اور سرکاری مدد کے ذریعے جس کا انتظام کیا جاتا ہے، وہ شاید ہمارے عمراء بھی وہ کھانا نہ کھائیں. تو اس قدر اچھا کھانا انہیں دیتے ہیں. مکمل اہتمام جو ہے
وہ چین کی حکومت کی طرف سے ہے۔ اچھا، ان مساجد میں، ان مدارس میں جہاں آپ ہاسٹلز میں گئے، صفائی کا کیا حال تھا؟ کیونکہ ہمارے مذہب میں تو کہا جاتا ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو کیا وہ آپ نے وہاں بھی مظاہرہ دیکھا، اور اس کا موازنہ اگر ہم یہاں کے اداروں سے کریں تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ امتیاز گل صاحب، وہاں کی جو صفائی ہے نا، اس کا تو ہم یہاں تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اتنی زبردست صفائی، وضو خانے جو وہاں کے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں مسلم عمارت ہو، مسجد ہو، تو اس میں وضو خانے بھی ہوتے ہیں، تو وضو خانے بھی اتنے صاف تھے، اور اس کے اندر باقاعدہ انتظامات تھے مسلم شاور کے، اور جس طریقے سے وضو کے لیے جگہیں بنائی گئی تھی، نل کے، اور اہتمام تھا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر مسجد اتنی صاف تھی، اور اتنی بڑی مسجد، اور ہاسٹل کا میں نے جس طرح بتایا کہ جو کھانا تھا، اس قدر صحت کے اصولوں کے، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق، اور اس قدر یعنی رچ کھانا کہ ہمارے عمرا بھی شاید وہ کھانا نہ کھائیں۔ اچھا، آپ اس سے پہلے وہ بات کر رہے تھے عربی میں ناظرہ وغیرہ جو ہے، یعنی باقاعدہ وہاں پہ عربی زبان سکھانے کا بھی بندوبست ہے یہاں پہ ان مساجد میں، اور ان کے جو ہاسٹلز ہیں، آپ جیسے بتا رہے ہیں پورے سینٹرز ہیں، تو عربی زبان بھی باقاعدہ سکھائی جاتی ہے؟ عربی زبان تو سنکیانگ، یہ جو بیجنگ میں ادارہ ہے جہاں پہ عربی زبان سکھائی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک جو گائیڈ تھے، وہ گائیڈ چینی تھے، لیکن بہت خوبصورت عربی میں بات کر رہے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے عربی کہاں سیکھی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیجنگ میں ادارہ ہے، اور یقیناً اب چین کے سفارت خانے ہیں ہر جگہ، تو وہاں سفارت خانوں کے لیے جو سفارتکار وہ تیار کرتے ہیں، تو وہ وہاں ملکوں کی زبانیں وہ سکھاتے ہیں۔ انگریزی بہت اچھی انہوں نے اپنے جو ٹورز گائیڈ تھے یہ ٹورز کے، تو بہت اچھی انگریزی میں وہ ہماری ترجمانی کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانوں کا بڑا اچھا اہتمام ہے۔ لیکن وہاں پہ جو قرآن پاک ہمیں سننے کو ملا تو بہت خوبصورت عربی لہجے میں انہوں نے، یعنی جو ناظرہ ہے وہ، سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ناظرے سے زیادہ بہتر ان کا ناظرہ تھا خرد کے ساتھ، تو بہت خوبصورت تلاوت ہم نے ان طالب علموں کی سنی۔ یہ بتائیے کہ جب سے دہشت گردی کا معاملہ ہوا تو اس میں چین کے اپنے کچھ تحفظات تھے، خدشات تھے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ بہت عرصے سے کھلم کھلا وہ کہتی رہی ہے کہ ہمارا نشانہ چینی اہداف ہیں، کیونکہ چین نے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ان کا ایک بیانیہ ہے۔ تو آپ کو اپنے دورے کے دوران کیا اندازہ ہوا کہ دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے چین کی پالیسی کیا ہے؟ انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے ایک میوزیم تیار کیا ہے، اچھا، اور اس میوزیم میں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح چین سے علیحدگی کی تحریک تھی، اس کے کیا مراحل سامنے آئے، اور پھر کس طرح ہم نے اس کو ایڈریس کیا، ہم نے اس کا حل نکالا۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایوب نامی پہلا شخص تھا، اویغور، کہ جس نے چین سے علیحدگی کی تحریک شروع کی 1940 میں۔ اچھا، اتنے طویل عرصے سے 1940 میں، اور اس وقت اس کا رنگ تھا قوم پرستی پر مبنی، یعنی یغور ٹرکک نیشنلزم کی اساس پر۔ چنانچہ بعد میں جب اس خطے میں، افغانستان اور اس علاقے میں القاعدہ کی تحریک شروع ہوئی، تو پھر ان کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی ملا لیا، اور پھر ایک مذہبی رنگ بھی دیا، تو پان ٹرکیزم سے، یعنی ایک ٹرک اتحاد کے بجائے پھر پان اسلامزم، یعنی ایک بین الاقوامی اسلامیت کی تحریک کے ساتھ اس کو جوڑا، اور پھر اس میں تشدد کا عنصر بھی آیا۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جس طریقے سے پھر انہوں نے وہاں کے علماء کو ذبح کیا، مساجد کے اماموں کو قتل کیا، ان پہ خودکش حملے کیے کہ تم چینی حکومت کے ایجنٹ ہو، اور تم سرکار کے ایجنٹ ہو، تم اسلام کے اور مسلمانوں کے غدار ہو، تو ان کی تصویریں اور ان کے نام پورا ریکارڈ انہوں نے رکھا تھا۔ اور ایک امام مسجد سے ہماری ملاقات ہوئی جن کے والد صاحب کو ذبح کیا گیا تھا،
تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ارومچی پہ باقاعدہ حملہ ہوا، اور پھر وہ پورے جو وہاں پہ انہوں نے ہتھیار استعمال کیے تھے، خنجر، چھریاں، نیزے، برچیاں، وہ اس میوزیم میں انہوں نے محفوظ کیے تھے، تمام تصاویر بھی۔ تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو ایڈریس کیا کہ ہم نے 2 راستے اختیار کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سختی کی، مثلاً جو لوگ ملوث ہیں ان کے خاندان کو ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں، تو انٹیلیجنس سسٹم ان کا بہت زبردست تھا کہ یہ اطلاعات ہیں، آپ کا یہ بندہ جو ہے یہ ریاست کے خلاف تشدد کی کارروائیوں میں ملوث ہے، آپ ان سے برات کا اعلان کریں، ہم آپ کو مالی مدد دیں گے۔ چنانچہ کاروبار میں ان کو لے آئے، سرکاری ملازمتوں میں ان کو لے آئے، ان کا جو تھا معیار زندگی اس کو بلند کیا۔ اچھا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، تو اگر اس کو اجازت دیں آپ تو میں آپ سے باقاعدہ یہ سوال کر لیتا ہوں کہ دہشت گردی ہو یا مذہبی انتہا پسندی ہو یا علیحدگی کی تحریک ہو، اس کو ختم کرنے کے پھر مختلف ٹولز ہیں۔ چین کی حکومت نے، اگرچہ وہ کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ، اس نے یہ مذہبی انتہا پسندی خاص طور پہ، اور جس نے اصل میں قوم پرستی تھی لیکن مذہبی انتہا پسندی کا بھی ایک رخ اختیار کر لیا اس کے خاتمے کے لیے کیا ٹولز استعمال کیے؟ تو وہ آپ یہی میں آپ کو بتا رہا تھا۔ پہلو تو اس کا یہ تھا کہ لوگوں کا معیار زندگی بلند کریں، ان کو روزگار دیں، ان کو معاشرتی زندگی میں لے آئیں، کیونکہ پہلے یہ علاقہ پسماندہ تھا۔ مثلاً اکسو جو شہر ہے، جو کہ 1986 میں ایک صحرا تھا، اور وہ صحرا کی تصویریں اور پورا وہ منظرنامہ انہوں نے بتا دیا۔ اب وہ یوں سمجھیں کہ ایک جنگل ہے کہ جس کے اندر مختلف قسم کے فروٹ، میوے، پھل اور سبزیاں بافراط۔ اچھا، ریگستان کو نخلستان میں صحرا کو نخلستان میں تبدیل کر دیا، ایک جنگل بنا دیا، سڑکیں، عمارتیں، گھر، لیونگ سٹینڈرڈ جو ان کا معیار زندگی تھا اس کو بڑھا دیا۔ لوگ عملی زندگی میں آ گئے، اور لوگ جو تھے ان کا جو زندگی اور رہائش کے بود و باش کے جو طریقے تھے وہ تبدیل ہو گئے۔ اسی طریقے سے ارومچی میں کیا، تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ، ان کے بود و باش کی کیفیت جو تھی وہ تبدیل کی، سختی بھی کی۔ جہاں پہ پتہ چلا کہ یہ لوگ ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور ان کے ساتھ بہت سختی کی۔ لیکن ان کا جو ماڈل ہے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ماڈل، تو جب ڈیولپمنٹ، اب مثلاً وہی ارومچی جو کسی زمانے میں شاید بہت ہی ایک پسماندہ علاقہ ہوگا، اب وہ ایک بہت ہی ترقی یافتہ شہر ہے، اور لوگ وہاں پہ کاروبار زندگی میں بہت سرگرمی کے ساتھ انگیج ہیں۔ تو اس طریقے سے رفتہ رفتہ اب جو نیا ایک سنکیانگ ہے، یا جس کو ہم روایتی انداز میں مسلم تراث میں کاشغر کہتے ہیں، وہ اب ایک بدلا ہوا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہی سہولتیں جو بیجنگ میں یا گیلن میں ہیں یا شنگھائی میں ہیں، وہی سہولتیں وہاں بھی ہیں۔ وہاں پہ لوگوں کی رہائش، لوگوں کی آمدن کا معیار جو ہے، لوگوں کے آمدن کی شرح جو ہے، ان کے لیے تعلیمی سہولیات جو ہیں وہ وہی ہیں جو آپ کسی بھی اور چینی شہر میں دیکھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو تمام شہریوں کو ایک نظر سے دیکھنا، جس کو ایکول سٹیزنری رائٹس کہتے ہیں، پاکستان کے آئین میں بھی آرٹیکل 25 کے تحت کہا گیا ہے کہ تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں۔ جب ریاست یہ کہتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ سلوک بھی برابر کا ہوگا۔ تو آپ نے اس کی اصل مینیفیسٹیشن وہاں دیکھی؟ بالکل دیکھیے جی، ایک مسجد میں ہم گئے، 1923 میں وہ مسجد بنی تھی، تو 1923 اور آج ہے 2023، 100 سال اس مسجد کی عمر تھی۔ انہوں نے اسی انداز میں اس کو پریزرو کیا تھا، حکومتی مدد کے ذریعے، یعنی نئی تعمیر نہیں کی تھی بلکہ پرانی عمارت کو پریزرو کیا تھا۔ اور اس کے امام نے ہمیں بتایا کہ 300 لوگ روزانہ آتے ہیں 5 وقت نمازوں میں، 300 لوگ 500 لوگ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 500 لوگ جمعے کی نماز میں آتے ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ 2000 کے لگ بھگ یہ عید الفطر میں اور عید قربان میں، بڑی عید میں آتے ہیں، اور وہ واحد مسجد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی مساجد ہیں اس ارومچی کے
اس ضلع میں یا جو ان کی کمیونٹی ہے. تو اس طریقے سے یہ تو ہم نے دیکھا. اور مسلم انسٹیٹیوٹ وہ دراصل ایک تربیت گاہ ہے کہ جہاں سے باقاعدہ مدرسین، امام اور خطیب ٹرین ہوتے ہیں، اور پھر وہ ٹرین ہو کے پھر وہ اور مساجد میں جاتے ہیں یا جہاں بھی ان کی ضرورت ہو تو وہاں پہ وہ اپنی مذہبی خدمات سر انجام دیتے ہیں. آپ کا ٹیک اوے کیا ہے اس دورے سے کہ چین کے مسلمان کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کسی کو آپ نے بتانا ہے تو کیا اسٹرائکنگ چیزیں تھیں؟ جو عمومی تاثر ہم نے لیا وہ بالکل مختلف تھا اس تاثر سے جو یہاں سے ہم لے کے گئے تھے. ہاں، ایک بدلا ہوا تاثر لے کے ہم آئے. اور یہ ہے کہ وہاں پہ کلچر جو ہے وہ محنت کا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ 2-3 گھنٹے مثلاً عبادت کے نام پہ کہیں پہ گزار لیں. نہیں، ایک خاص مخصوص وقت ہے، آپ نے وہاں پہ عبادت کرنی ہے، پھر آپ نے آنا ہے محنت کی طرف. مثلاً ہم جب بیجنگ گئے تو بیجنگ جب ہم پہنچے اور بیجنگ سے ہم جا رہے تھے ایئرپورٹ سے دیوار چین کی طرف، تو راستے میں ہمیں لوگ نظر نہیں آئے، سڑکیں بالکل خالی تھیں. تو ہم نے اپنے ترجمان سے پوچھا کہ اتنا بڑا شہر ہے، اتنا آبادی والا ملک ہے، تو لوگ ہمیں نظر نہیں آتے. تو انہوں نے بڑا مختصر جواب دیا، ایوری باڈی از آن ورک. ہر بندہ کام میں مصروف ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہاں محنت کا کلچر ہے، وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں. تو اب اس قسم کی آزادی تو یقیناً نہیں ہے جس طرح مثلاً ایک پاکستان میں یا اسلامی ملک میں ہے. لیکن یہ جو میں نے آپ کو پورا منظرنامہ بتا دیا، مساجد کے حوالے سے، مسلم انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے، اماموں کے حوالے سے، یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مطلب بنیادی طور پہ ڈسپلن ہے، کام پہ زور ہے، آپ اپنے عبادت کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن مادر پدر آزادی نہیں ہے جو کئی معاشروں میں ہے. لیکن اس کا حشر بھی ہم نے پاکستان میں بھی دیکھ لیا کہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے کہ مدارس ناجائز طور پہ مدارس بھی بن جاتے ہیں، سرکاری زمینوں پہ قبضہ ہو کے اس میں مدرسے بھی اور مسجدیں بھی بن جاتی ہیں. اسلام آباد میں بھی ہے. تو بنیادی طور پہ دوستو آپ نے سنی باتیں کہ صفائی پہ چین میں بہت زور ہے، رول آف لا پہ بہت ہے. جو مذہبی اقلیتیں ہیں، خاص طور پہ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ سلوک ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ مغربی پروپیگنڈے میں بتایا جاتا ہے. اور جو ان کی باتیں سن کے میں چونکہ خود بھی گیا ہوں چین، میں نے ان تمام جہاں گئے ہیں قبلہ ایاز صاحب، وہاں ہم نے بھی دورہ کیا، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ انہی کی زبانی سنیں. کچھ ہمیں پیرالل بھی نظر آتا ہے. وہ یہ کہ ترکی میں آج سے 70-80 سال پہلے جو اتاترک صاحب نے کیا تھا، جو مسجدوں کے لیے، مدارس کے لیے ایک الگ نظام ترتیب دیا تھا، اور اس کے تحت کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ نجی طور پہ لوگ امامت کی ڈگری لے لیں اور آ کے کسی مسجد میں بیٹھ جائیں. باقاعدہ اس کو ریگولیٹ کیا گیا ہے تاکہ اس سے مذہبی منافرت، یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ نہ پھیلے، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو، اور مذہب کو کوئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، سماجی مقاصد کے لیے یا کرمنل مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے. تو امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. بہت شکریہ.